بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین، تجوید القرآن کا پہلا سبق آج انشاءاللہ العزیز ہم شروع کر رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، حروف تہجی۔ سب سے اہم ترین جو چیز ہے وہ ہے حروف تہجی، جو کہ الف سے لے کے یا تک کے حروف ہیں۔ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کا نام حروف تہجی ہوتا ہے۔ جیسے ہم انگلش میں اے سے لے کے زی تک الفابیٹس بولتے ہیں، تو اسی طرح عربک کے جو الفابیٹس ہیں وہ ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے۔ تو ان حروف کو ہم نے سیٹ کرنا ہوتا ہے، ان کے ساؤنڈز کو، ان کی آوازوں کو، ان کے مخارج کو، کہ یہ لفظ کس جگہ سے نکالا جاتا ہے، ہمارے منہ کے کس حصے سے اس لفظ کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ان کو ہم انشاءاللہ العزیز ایک ترتیب سے پڑھیں گے، حروف تہجی کو، کیونکہ حروف تہجی میں 15 حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ تو آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ حروف تہجی سے کیا مراد ہے۔ یہ نوٹس میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز آپ کو شیئر کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے حروف تہجی، الف سے لے کر یا تک کے تمام حروف کا نام حروف تہجی ہے۔ الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں ان کا نام حروف تہجی ہے۔ ایک حرف کو ہجا کہتے ہیں، جیسا کہ الف ایک ہجا ہے، با ایک ہجا ہے۔ اگر آپ ایک ایک حرف کو بولیں گے تو وہ ایک ایک ہجا ہوتا ہے۔ اگر آپ مکمل بولیں گے الف سے لے کے یا تک سبھی حروف کا نام، تو ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اور تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں، ایک کو ہجا اور سبھی کو حروف تہجی۔ الف سے لے کر یا تک کے تمام حروف کا نام حروف تہجی ہے، ایک حرف کو ہجا کہتے ہیں اور تمام حروف کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کی تعداد عربی زبان میں یا اسی طرح قرآن کریم میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہماری قومی اردو زبان ہے اس میں حروف تہجی کی تعداد کتنی ہوتی ہے۔ عربی زبان میں حروف تہجی کی تعداد 29 ہوتی ہے۔ عربی میں حروف تہجی الف سے لے کے یا تک جو حروف ہیں ان کی تعداد 29 ہے، 29 ہے۔ اور اسی طرح اردو زبان میں حروف تہجی کی تعداد 37 ہے، یعنی 37 ہے۔ تو اردو میں 8 حروف زائد ہوتے ہیں عربک سے، باقی تو سیم جو الفاظ ہیں عربی میں بھی اور اردو میں بھی، لیکن اردو میں 8 حروف زائدہ ہوتے ہیں، جو کہ پے ٹے چھے وغیرہ اس طرح کے جو حروف ہیں جو اردو بولتے وقت ہم پڑھتے ہیں، اور عربک میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی تقریباً 29 حروف اردو میں بھی وہی ہیں۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ عربک زبان میں حروف تہجی کی تعداد صرف 29 ہے۔ پہلا قاعدہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جو کہ حروف تہجی کے بارے میں تھا، کہ حروف تہجی سے کیا مراد ہے۔ اب دوسرا قاعدہ بہت اہم ہے، معروف اور مجہول میں فرق کے حوالے سے۔ قاعدہ نمبر 2، معروف اور مجہول میں فرق۔ یہ بہت اہم چیز ہے، معروف اور مجہول، اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے، اپنے ذہن نشین کر لینا ہے۔ جب بھی یہ بولا جائے کہ اس کو معروف نہیں پڑھیں، اس کو معروف پڑھیں، مجہول نہیں پڑھیں۔
ٹھیک ہے، یہ مجہول کیا ہوتا ہے، معروف کیا ہوتا ہے، یہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اب ہم پڑھیں گے معروف سے کیا مراد ہے اور مجہول سے کیا مراد ہے، اور قرآن کریم کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، معروف اور مجہول میں فرق۔ نمبر 1، معروف۔ معروف کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ معروف سے کیا مراد ہے۔ معروف کا مطلب ہے الفاظ کو سیدھا سیدھا کر کے پڑھنا۔ یہ پڑھنا غلط لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو درست کر لیجئے گا، ہاں یہاں پہ نہیں لکھے تو پڑھنا۔ معروف کا مطلب ہے الفاظ کو سیدھا سیدھا کر کے پڑھنا، جیسے با الف، با، تا، سا۔ تو یہ معروف ہوتا ہے کہ الفاظ کو سیدھا سیدھا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، جس طرح سے اس کی اصل ادائیگی ہوتی ہے اسی طرح اس کو ادا کرنے کو معروف کہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، قرآن کریم مکمل طور پہ معروف پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ جس کو مجہول پڑھا جائے۔ سب سے زیادہ جو غلطیاں ہیں، جو کہ عجمی لوگ ہیں جو عربک نہیں جانتے، وہ سب سے زیادہ غلطیاں یہی کرتے ہیں کہ ان کو معروف اور مجہول کا علم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ خاص طور پہ پاکستان میں جیسے ہم اردو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی تو لینگویج چینج ہے نا، جو انگلش بولنے والے ہیں یا اسی طرح جو بھی دنیا میں زبانیں ہیں، تو وہ یہ غلطیاں نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر ہم اردو بولنے والے ہیں تو ہم اس میں زیادہ غلطیاں کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری اردو زبان میں بھی تقریباً 29 حروف وہی ہیں اور عربک میں بھی وہی ہیں، تو ہم قرآن کریم کو اردو کی طرح نعوذ باللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اردو زبان وہ ایک لینگویج ہے، اس کو معروف بھی پڑھا جاتا ہے، مجہول بھی پڑھا جاتا ہے، جس طرح مرضی پڑھ لیں، وہ تو ایک لینگویج ہے، بولنے کا اس طرح سمجھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کریم وہ ہم ایز اے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس میں اس چیز کا ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کو صرف معروف زبان میں پڑھا جائے، یعنی اس کو سیدھا سیدھا کر کے پڑھا جائے، الفاظ کو ٹیڑھا نہیں کیا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ مکمل قرآن کریم آپ نے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ اگزامپل بھی آپ کو سناؤں گا کہ لوگ کس طرح سے پڑھتے ہیں، جو کہ قرآن کریم نعوذ باللہ مجہول ہو رہا ہوتا ہے، اور ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ معروف اور مجہول سے کیا مراد ہے اور قرآن کریم کو کس طرح سے پڑھنا چاہیے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہے مجہول۔ مجہول کا مطلب ہے الفاظ کو ٹیڑھا کر کے پڑھنا، ٹیڑھا ٹیڑھا کر کے پڑھنا، جھکا کے پڑھنا، جیسے با کو بے، تا کو تے، اور سا کو سے۔ قرآن کریم میں اس طرح سے ہم نہیں پڑھتے، اور نہ ہی ہم نے پڑھنا ہے جیسے یہ مجہول لکھا ہوا ہے بے تے سے، ٹیڑھا کر کے اس کو جھکا کے پڑھنا۔ قرآن کریم کا ایک لفظ بھی آپ اس طرح سے پڑھیں گے تو آپ گناہ کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے معروف زبان میں نازل کیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم معروف ہی پڑھیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بچوں کو ہم نے بھی سنا کہ وہ عربک میں بھی اسی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، الف بے تے سے، اس طرح کر کے۔ یہ اردو میں آپ بول سکتے ہیں اس طرح، الف بے تے سے جیم ہے خے جو بولتے ہیں ہم، لیکن عربک میں آپ نے اس کو سیدھا کر کے پڑھنا ہے، سیدھا سیدھا کر کے، جیسے الف با تا سا جیم ہا خا، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو ہر لفظ کو معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے ٹیڑھا کر کے پڑھنا، اور معروف کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کر کے پڑھنا۔ نوٹ: قرآن مجید کو صرف معروف ہی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز ہم نے ساتھ ساتھ نیچے مینشن بھی کی ہے تاکہ آپ اس کو یاد کر لیں، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اگر بھول بھی جاتا ہے تو آپ نوٹس کو دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو پھر سے یاد ہو جائیں گی۔ تو آپ کو اس طرح سے پڑھایا جائے گا، اس انداز میں پڑھایا جائے گا جس طرح ہم جو ہے نا وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا،
یہ کورس آپ کے لیے بہت ہی آسان ہے، خاص طور پہ ایسی خواتین جو ایجڈ ہو چکی ہیں، مطلب ان کی کافی زیادہ ایج ہے، 50 اباب یا 60 اباب ان کی ایج ہے، وہ ماشاءاللہ پھر بھی جو ہے ہمارے اس کورس کو انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اپنے لیے اس کو سعادت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ آپ قرآن کریم کو بہتر انداز میں تجوید کے ساتھ سیکھ لیں۔ تو قرآن مجید کو صرف معروف ہی پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے بات اس لیے کی کہ جو ایجڈ خواتین ہوتی ہیں تو ان کا زیادہ جو ایشو ہوتا ہے نا، وہ جو ہمیں بتاتے ہیں کہ قاری صاحب ہم بوڑھی ہو چکی ہیں، ہم سے کیسے پتہ پڑا جائے گا، ہماری زبان موٹی ہو چکی ہے، مطلب اس طرح کی نا وہ ایسے سمجھیں کہ ہیلے بہانے ہم جو ہے نا وہ خود ہی ڈھونڈتے ہیں کہ میرا جو ہے نا یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، میرے سے تو یہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ہم نے خود سے نہیں سوچنا، ہم نے کوشش کرنی ہے۔ جب انسان کوشش کرتا ہے تو ہر کام میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جو ہم اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں، جو چیز سیٹ کر لیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ چاہے جتنا بھی آسان ہو وہ نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں یہ چیز سیٹ کر لیں کہ یہ میں کر کے رہوں گی انشاءاللہ، یا یہ کر کے رہوں گا، تو وہ ہو جاتا ہے، وہ چاہے کتنا بھی مشکل ہو، ٹھیک ہے۔ یہ انسانی فطرت میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ تو اس لیے جو ہماری مائیں، کیونکہ آپ سب مجھ سے بڑی ہیں ماشاءاللہ، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے، آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کلاس کے بعد بھی مجھ سے ہیلپ لے سکتی ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی قاعدہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو آپ بعد میں مجھے میسج کر دیں، وائس میسج کے ذریعے یا لکھ کے سینڈ کر دیں، تو آپ کو اس کا رپلائی کر دیا جائے گا، آپ کو باقاعدہ سمجھا دیا جائے گا۔ جی، ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن مجید کو صرف معروف ہی پڑھتے ہیں، مجہول پڑھنے سے قرآن مجید کا تقدس مجروح ہوتا ہے۔ مجہول پڑھنے سے قرآن مجید کا تقدس مجروح ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گناہ ملتا ہے۔ جی، اردو کو معروف اور مجہول دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اردو ایک لینگویج ہے، ایک زبان ہے، تو اس کو کیونکہ اردو کا جو ہے وہ اجر و ثواب کا جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے اس کو معروف اور مجہول آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ الف با بھی پڑھ سکتے ہیں اردو میں، اور بے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کسی بھی لفظ کو آپ نے ٹیڑھا نہیں کرنا۔ اب قرآن کریم کو لوگ جو ہے وہ مجہول کس طرح سے پڑھتے ہیں، اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ میں قرآن کریم اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ میں نے اوپن کی ہے قرآن کریم سے۔ تو اب یہاں پہ دونوں طریقے آپ کو بتائے جائیں گے کہ کس طرح سے معروف پڑھا جاتا ہے اور کس طرح سے قرآن کریم مجہول لوگ پڑھتے ہیں۔ جیسے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب معروف پڑھوں گا سب سے پہلے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے، یہ تھا معروف۔ اب اس کو میں مجہول پڑھ رہا ہوں صرف آپ کو بتانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ وہ حیم ہے تو اس کو حیم، اس طرح نرہ ہے تو اس کو نرہ اس طرح کر کے، یا بسم اللہ، یہ بسم اللہ تو اس کو بسم اللہ اس طرح کر کے پڑھنا، تو یہ مجہول ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے والی آیت ہے، سب سے پہلے میں معروف پڑھوں گا، اس کے بعد مجہول۔ الحمد للہ رب العالمین، معروف، اور اب اس کے بعد مجہول۔ الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ الحمدو ہے تو اس کو الحمدو اس طرح کر کے پڑھنا۔
یہ مجہول ہے، الحمدو کو الحمدو، اسی طرح للہ ہی ہے تو اس کو للہ ہے، اس طرح پڑھنا، یہ مجہول ہے۔ رب معروف ہے اور رب مجہول ہے۔ عالمین معروف ہے اور عالمین مجہول ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے، ہم کس طرح سے قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح آگے والی آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم، معروف تھا، اب اس کے بعد میں مجہول پڑھوں گا۔ الرحمن الرحیم، الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو میں تو پھر بھی جو ہے نا وہ اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہا جس طرح لوگ مجہول پڑھتے ہیں، وہ جب ان کا سنتے ہیں نا تو پھر وہ ادائیگی کی جو ہے نا وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ایک پریکٹس ہوئی پڑی ہے الحمدللہ معروف پڑھنے کے حوالے سے، تو وہ مجہول بھی پڑھیں تو وہ اکثر الفاظ جو ہیں وہ پھر بھی معروف پڑھے جاتے ہیں۔ تو الرحمہ، یا اس کو الرحمہ اس عجیب کر کے اس طرح پڑھتے ہیں، تو نرحیم، حیم، حیم کو حیم، یہ مجہول ہوتا ہے۔ اسی طرح مالکی کو مالکے، یوم الدین کو یوم الدین، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو مجہول کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کا ہر لفظ جو ہے وہ معروف انداز میں ہم پڑھیں گے، کسی بھی لفظ کو مجہول نہیں پڑھیں گے۔ تو یہی میں نے آپ کو ابھی اگزامپلس دی ہیں کہ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ معروف پڑھیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ العزیز ان قواعد کے ذریعے ایک ایک چیز سمجھائی جائے گی۔ تو آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ حروف تہجی کے بارے میں، کہ حروف تہجی قرآن کریم میں کتنے ہوتے ہیں، تعداد کتنی ہوتی ہے، اور معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہماری کلاس کا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، آج تقریباً آدھا ٹائم تو ہمارا اٹینڈنس میں گزر گیا ہے، تو اس کا بھی حل انشاءاللہ العزیز ہم کوئی الگ سے بناتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ کلاس کا اس میں ویسٹ نہ ہو۔ تو کل انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے حروف تہجی کے بعد حروف مستعلیہ، جو کہ موٹے پڑھے جانے والے، قرآن کریم میں 7 ایسے حروف ہیں جو کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، پھر 3 ایسے ہیں جو کہ سٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وقف کا بیان ہے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز پڑھائیں گے، را کا مکمل بیان کہ را کب موٹی پڑھی جائے گی، کب باریک پڑھی جائے گی۔ تو یہ سارے نوٹس انشاءاللہ العزیز ہم ترتیب وائز پڑھیں گے۔ تو جو بہنیں یہ گزارش کر رہی تھیں کہ 3 مہینے تک ہم یہ کیسے کورس مکمل کر لیں گے، تو آپ کا کورس الحمدللہ ڈیزائن ہی ہم نے اس طریقے سے کیا ہے اور اتنے آسان طریقے سے اس کو بنایا ہے نوٹس کے ذریعے، تاکہ آپ 1 مہینے